سب سے پہلے ہم سب مل کر کے قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ اقدس میں سید الساجدین، سید الشہداء، افضل الشہداء اور حضرت قاسم بن حسن علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ بآواز بلند صلوات جی یقیناً آج کی مناسبت سے محفل کا انعقاد ایک انتہائی اہم قدم ہے، اور دوسری طرف اس مختصر اور عظیم محفل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس شہزادے سے یہ محفل منسوب ہے، ہماری یہ محفل دراصل صرف انہی کا نام سے نہیں ہے، بلکہ ماہ شعبان معظم میں جتنے بھی نور پروردگار نے پیکر بشری میں اس زمین کے حوالے کیے، ہمارا یہ جشن ان سب انوار قدسیہ کا نام ہے۔ اور آپ حضرات منتظمین بھی اور شرکاء بھی یقیناً اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس دور میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پھر سے دوہراتا ہوں، اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اہتمام کا سوچا، یعنی وہ نشست، وہ اجتماع، وہ محفل جو اہل بیت اطہار کی ہو، اس دور میں بطور خاص یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ شاید میں کسی گزشتہ کی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہی فرش ہے کہ جہاں سے نہیں معلوم کتنے پرواز لے کر کے اٹھتے ہیں، کتنے دلوں کی طہارت لے کر کے اٹھتے ہیں، کتنے فکر کا تبرک لے کر کے اٹھتے ہیں۔ اسلام عزیزو نظام حیات کا نام ہے کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور جس نظام حیات کا جو شخص بھی پیرو ہو وہ اس کا دین ہوا کرتا ہے۔ پروردگار کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ تمہارا کوئی اور دین ہوگا، اسلام کے علاوہ تم کسی اور نظام کے تحت سانسیں لے رہے ہوگے، کھا رہے ہوگے، پی رہے ہوگے، کما رہے ہوگے، تو وہ نظام ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی مشہور مذاہب ہیں یہ سب مذاہب ہیں، مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے، دھرم اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ دھرم وہ ہوتا ہے کہ جو پوجا کا طریقہ بتاتا ہے، دھرم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف طریقہ عبادت بتاتا ہے،
دین وہ ہوتا ہے جو طریقہ زندگی بتاتا ہے، اور عبادت اس کا ایک حصہ ہے کہ تمہارا اپنے خالق کے ساتھ کیا تعلق ہو، تمہارا اسی خالق کی باقی مخلوق کے ساتھ کیا رابطہ ہو۔ تو دنیا میں جتنے دھرم ہیں میرے عزیزوں، وہ یہ نہیں سکھاتے، وہ صرف عبادت گاہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں نے خود اپنے لیے نظامائے حیات مرتب کیے ہیں جنہیں وہ اذن کا نام دیتے ہیں، اور وہ پروردگار کو کوئی بھی انسانوں کا اپنا بنایا ہوا قانون زندگی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا پروردگار اسی دین کا غلبہ چاہتا ہے کہ جو اس نے خود بھیجا ہے۔ کن ہاتھوں سے بھیجا ہے؟ خود ارشاد ہوا والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ توجہ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین رسول لے کر کے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے ہیں، وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی نظام حیات ہے وہ باطل ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کسی کا بنایا ہوا قانون زندگی ہے وہ پروردگار کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، مگر پروردگار نے اپنے رسول کو جو رسالت دے کے اور اپنا الہی مشن دے کر کے قیامت تک کے لیے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے، ہادی بنا کے، خاتم بنا کے، سید المرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، اس پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مذہب، اس کا قانون، اس کا دین مسجد تک محدود رہے، اس کا قانون مدرسے کے اندر تک رہے، اس کا قانون امام بارگاہ کے اندر تک رہے، بلکہ ارشاد پروردگار ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ اپنے قانون کو دنیا کے ہر قانون پر غالب کر دے، اپنے دین کو دنیا کے ہر دین پر غالب کر دے، اور جب وہ یہ کام کرے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی و مفاہیم کا سمندر ہے، وگرنہ آپ رات بھر جاگ کر کے نماز پڑھتے رہیں، اس سے کسی مشرک کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ پورے سال روزہ رکھتے رہیں، اس سے کسی مشرک کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ جتنا چاہیں اتنا غم سید الشہداء کرتے رہیں، اس سے کسی مشرک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہیں، مشرکوں کو فرق تب پڑتا ہے جب آپ کہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا۔ مشرکوں کو فرق کیا وہ صرف ایک محدود دائرے تک محدود نظام کا نام ہے؟ نہیں عزیزو، قانون حیات جو اللہ بھیجے اسے دین کہتے ہیں۔ وہ نظام تعلیم بھی بتاتا ہے، وہ نظام معیشت بھی بتاتا ہے، وہ قانون تجارت بھی بتاتا ہے، وہ قانون معاشرت بھی بتاتا ہے، وہ قانون رہائش بھی بتاتا ہے، وہ قانون عبادت بھی بتاتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کھاؤ کیسے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کماؤ کیسے، وہ کھانے کے آداب پہ سکھاتا ہے، وہ سونے کے آداب پہ سکھاتا ہے۔ تو پوری طرح سے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو عزیزوں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ کو تو مانوں گا، عبادت نماز تو اسلام کے مطابق پڑھوں گا، تجارت جمہوریت کے مطابق کروں گا، معیشت کسی اور قانون کے مطابق چلے گی، اور دنیا کی دیگر تعلیم کسی اور اصول کے تحت چلے گی۔ نہیں عزیزو، جو مسلمان ہوگا اسے پوری طرح سے اللہ کے نظام میں اپنے آپ کو داخل کر دینا ہوگا، اور جب انسان اپنی سانسیں بھی اس کے سپرد کر دے گا، اپنی نگاہیں بھی اس کے سپرد کر دے گا، اپنی سوچ بھی اس کے حوالے کر دے گا، اپنے قلب و نظر کو بھی اس کے حوالے کر دے گا، تو پھر وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اب میں اس حق پر قائم ہوں کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر دنیا پہچانے گی اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے جان بچانے کے لیے کپڑے اتار کے بھاگتے ہیں، اسلام کو اللہ کا دین ماننے والے اسے موت سے بھی زیادہ میٹھا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ موت کو شہد
سے بھی زیادہ شیریں بتاتے ہیں تو کوئی تو فرق ہوگا نا دونوں افکار میں. کہیں پہ جان بچانے کے لیے کپڑے اتار دیے جائیں اور کہیں جان دینے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش ہو کہ ہماری قربانی پہلے ہو, ہماری جان پہلے ہو. تو اس لیے عزیزو اسلام حقیقی وہ ہے کہ جو عقل سے شروع ہوتا ہے, جذبات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, نہ عقل کو خیر بات کہتا ہے نہ جذبوں کو خیر بات کہتا ہے. نہیں تم اسے مانو تو علم کی روشنی میں مانو, اسے مانو تو عقل کی روشنی میں مانو. تم جو مانتے ہو اس کے اوپر تمہارے پاس پہاڑ سے زیادہ مضبوط دلائل ہونے چاہیے, تمہارا نظریہ زندہ ہونا چاہیے, تمہارا موقف زندہ ہونا چاہیے. تو یہی تو وجہ ہے عزیزو کہ جب دنیا تمہارے نظریے سے نہیں ٹکرا سکتی تو وہ بم لے کے تمہارے خیال کو نہیں بچا سکتی, جب وہ تمہاری فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یا بلکہ میں یوں کہوں کہ جب وہ تم سے ایمان نہیں لے سکتے تو جان لے لیتے ہیں. صلوات بھیجو محمد والے محمد. تم کتنے حسینی مارو گے, تم کتنے حسینی مارو گے, تم کتنے حسینی مارو گے, نعرہ صلوات. جو مانو وہ علم کی روشنی میں مانو, وہ عقل کی بنیادوں پر مانو, اور ماننے کے بعد جب میدان عمل آئے تو پھر جذبے کے ساتھ کود پڑو. میدان عمل میں آنے کے بعد سوچنا کہ اب کیا کروں, کشمکش کا شکار ہونا یہ دوسروں کا کام ہے, حسینیوں کا کام نہیں ہے. حسینیوں نے فیصلے پہلے کیے ہوتے ہیں, حسینیوں نے فیصلے مکتب میں کیے ہوتے ہیں, حسینیوں نے فیصلے مسجد میں کیے ہوتے ہیں. وہ مقتل میں جا کے نہیں سوچتے اب اگر مسجد بھی مقتل بن جائے تو انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اس لیے وہ اپنے فیصلے کر چکے ہوتے ہیں. لہذا عزیزو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں شاید ابھی آپ کو احساس نہ ہو رہا ہو, مگر حقیقت یہ ہے کہ حسینی محفل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے آج کے دور میں. اس لیے کہ یہاں سے عقل کا اور علم کا اور فکر کا تبرک بھی ملنا چاہیے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جذبوں کی تسکین بھی ہونی چاہیے. اگر یہاں کے اوپر جذبات کی تسکین ہو تو عقل اور فکر کی بھی تعمیر ہو. یہاں ہم صرف جذبوں کی تسکین کر کے نہ جائیں بلکہ فکری تبرک بھی لے کر کے جائیں. صلوات بھیجو محمد والے محمد. لہذا عزیز الدین ایک جامع نظام کا نام ہے, اور حضور اکرم کا مشن جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہر نظام کے اوپر, ہر قانون پر غلبہ دینا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور کا مشن یہ ہے اور یہ اللہ نے آپ کو سونپا ہے کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ چلنا چاہیے, حسینی تحریک اسی کو کہتے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی اگر اس قسم کے حالات ہیں کہ حسینیوں کا خاتمہ کر دیا جائے یا نسل کشی ان کی اس انداز سے کی جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑا راز یہ ہے کہ وہاں کے حسینیوں نے اس ملک کو بناتے وقت سے ہی یہ تحریک شروع کر دی تھی کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس ملک میں حسینی فکر رائج ہونی چاہیے, اس ملک میں علوی فکر رائج ہونی چاہیے, اس ملک کے اندر حسینی اس پالیسی ساز مقام پر ہونے چاہیے کہ جہاں ان کا نظریہ بھی قابل قبول ہو بلکہ ان کا نظریہ ہی سارے نظریات کی ہدایت کرنے والا ہو. یہ وجہ ہے عزیزو کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ صرف جان کی فکر رہ جائے کہ بس ہم اپنے کو بچا لیں یہی بہت ہے, اور کہیں جا کر کے ہم اس طرح سے حکومت کے اندر اپنا اثر قائم کر سکیں کہ ہماری فقہ بھی نافذ ہو, ہمارا قانون بھی نافذ ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دست و بازو بن جائیں اس عالمی تحریک کے جو امام عصر کی آمد کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے. یہ اصل مقصد یہ ہے, اس مقصد سے روکنے کی کوشش ہے, اس مقصد تک نہیں پہنچنے دینے چاہتے ہیں. اس لیے عزیزو نظریات کی دنیا میں, نظریات کی جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتے. دین دلیل کا نام ہے,
دین عمل کا نام ہے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ جس وقت سرکار ختمی مرتبہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی تشریف لے جانے کے بعد پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان میں تاریخ کا ایک بڑا باب اس بات پر مشتمل ہے کہ جہاں اسلامی سرحد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آپ حضرات کی توجہات ہیں تو میں آپ کی خدمت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. اسلامی سرحد میں اضافہ ہوتا چلا گیا, سرحدیں آگے بڑھتی گئیں. کیا ہوتا رہا؟ مصر تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا, ایران تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا, اور کہاں کہاں اسلام اپنی وسعتوں کے ساتھ اسلام کی سرحد بڑھتی جا رہی ہے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کاش ہم توجہ کر لیں. مگر انہی میں, اسی دوران, انہی حالات میں کہ جسے فتوحات کا دور کہا جاتا ہے, اسے اہل اسلام تاریخ کا سنہرا دور بھی کہتے ہیں. تب کیا ہو رہا تھا؟ سرحد بڑھ رہی تھی, سروں پر قبضے ہو رہے تھے, لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے. پوری توجہ چاہتا ہوں. مگر اس پورے پروسیس میں, اس پورے عمل میں ایک عظیم ہستی ہے, ایک عظیم ہستی ہے کہ جو ممبر پر خطیب سلونی ہے, جو میدان میں فاتح خیبر ہے. وہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے اگر تلوار ٹوٹ جائے تو ذوالفقار آ جائے, جس کی اگر ڈھال ٹوٹ جائے تو در خیبر کو ڈھال بنا دے, جس کی فضیلتیں اور کمالات ایسی ہوں کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکے, عام بشر سمجھ بھی نہ سکے. وہ عظیم ہستی کہ جو رزم میں رسول کے ساتھ, بزم میں رسول کے ساتھ, جلوت میں رسول کے ساتھ, خلوت میں رسول کے ساتھ, ذوالعشیرہ میں رسول کے ساتھ, غدیر میں رسول کے ساتھ, ہر مقام پر آپ نصرت بھی فرما رہے ہیں. اور اسلام کی طاقت ہیں, اسلام کا قوت ہیں, اسلام کا بازو ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو. اس کے بعد ایک ایسی ہستی اسی معاشرے کے اندر موجود ہے. اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں. توجہ چاہتا ہوں. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کیا اس سے بڑھ کر کے تاریخ بتائے؟ نہ میں عقیدت سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہ عقیدے سے پوچھنا چاہتا ہوں. تاریخ بتائے. حضور کی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے اعلان غدیر تک کی تاریخ بتائے, جنگ خیبر کی تاریخ بتائے, جنگ خندق کی تاریخ بتائے, احد کی تاریخ بتائے, تبلیغ اسلام کی تاریخ بتائے, طائف کی تاریخ بتائے, شب ہجرت کی تاریخ بتائے, مکے کی تاریخ بتائے, مدینے کی تاریخ بتائے کہ کیا حضور اکرم کی ذات والا صفات کے بعد کوئی ایسا مسلمان تھا جو اسلام کا آپ سے بڑھ کر کے غمخوار ہو, جو اسلام کا آپ سے بڑھ کر کے ہمدرد ہو, جو اسلام کا آپ سے بڑھ کر کے مبلغ ہو, جو اسلام کا آپ سے بڑھ کر کے مجاہد ہو. ایسا نہیں ہے نا. تو آپ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے, آپ باب مدینۃ العلم, آپ اسلام کے ہمدرد, آپ حضور کے قوت بازو, آپ حضور کے ناصر, آپ حضور کے یاور, آپ حضور کے مددگار. تو جب آپ وہاں موجود ہیں, آپ سے پڑھ کے کوئی اسلام کا غمخوار نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے؟ تاریخ کا, اسلام کا, اہل اسلام کے مطابق سنہرا باب لکھا جا رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, مسلمانوں کی سرحد بڑھتی جا رہی ہے, مگر اس میں آپ کی بالکل شمولیت نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا, آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ ان فتوحات میں شامل کیوں نہیں ہیں, آپ ان فتوحات میں شامل کیوں نہیں ہیں. تو میرے پاس ظاہر ہے کہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. میں ایک دو جملوں کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ نے جو اسلام بھیجا وہ اور تھا, مسلمانوں نے جو اسلام لیا وہ کچھ اور تھا. اللہ جو اسلام چاہتا تھا وہ عقل پر مبنی تھا, وہ علم پر مبنی تھا, وہ شعور پر مبنی تھا, وہ انسانیت پر مبنی تھا, وہ اختیار پر مبنی تھا. اس دین کا قانون یہ تھا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تم اپنی عقل سے سمجھو, مانو, سمجھ میں آئے تو سجدہ کر لینا, سمجھ میں نہ آئے تو تم کافر قرار پاؤ گے, شاکر قرار نہیں پاؤ گے. مگر وہ فیصلہ یہاں سے جانے کے بعد ہوگا. یہاں پر جب تک تم کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو, تمہیں بیت المال سے وظیفہ بھی ملے گا, تمہیں تمہارے حقوق بھی ملیں گے. تم جس دین کو بھی اپنانا چاہتے ہو, تم پر کوئی جبر نہیں ہے. تو فرق ہوا عزیزو, ایک اسلام وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنی مرضی سے بنایا, ایک اسلام وہ ہے جو اللہ نے بھیجا. حضور امام امیر المؤمنین, امام المتقین کس اسلام کو آگے بڑھائیں گے؟ مسلمانوں کے من پسند اسلام کو یا اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو؟ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو. اور میں الفاظ بدلوں تاکہ بات بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے, مولا کائنات نے ان فتوحات میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ آپ کوانٹٹی کے مسلمان نہیں چاہتے تھے, کوالٹی کے مسلمان چاہتے تھے.
بر محمد والے محمد. ایک بار اور مل کے صلوات بھیجو بر محمد. وہ اسلام نہیں کہ جو کسی لالچ میں اختیار کیا جائے، وہ اسلام نہیں جو کسی جبر میں اختیار کیا جائے، وہ اسلام نہیں جو کسی خوف میں اختیار کیا جائے، بلکہ وہ اسلام کہ جب کچھ عرصے تک آپ ایک مسافر کے ساتھ چلتے رہے اور وہ مقام آ جائے کہ جہاں اس کا راستہ الگ ہوتا ہو اور آپ کا راستہ الگ ہوتا ہو، مگر آپ اپنے راستے پر جانے کے بجائے اسی کے ساتھ چلتے چلے جائیں، اور جب وہ پلٹ کے پوچھے کہ کیا آپ کو کوفے کا راستہ نہیں معلوم ہے، تو آپ کا جواب یہ ہو مجھے کوفے کا راستہ بھی معلوم ہے اور زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، مگر میں تمہارے ساتھ کیوں چلتا آ رہا ہوں؟ میں اس لیے چلتا آ رہا، میں راستہ نہیں بھولا ہوں، یہ میرے دین نے مجھے سکھایا ہے کہ تھوڑی دیر تک بھی جب کوئی تمہارے ساتھ چل جائے تو اس کا تم پر حق ہو جاتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ جب وہ جانے لگے تو اسے کچھ دیر تک رخصت کر دو. کہ یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ کہیں اسی دین کی بات تو نہیں ہے کہ جسے محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخص لے کر کے آیا ہے؟ کہاں میں اسی دین کی بات کر رہا ہوں. وہ نبی آخر الزماں ہے، میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا داماد ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جب اس انداز سے اس کے سامنے اسلام کا اخلاق پیش ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے تو نہ جانے کیا کچھ سنا تھا، اب اگر یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ تھوڑی دیر جو چل جائے اس کا بھی حق ادا کرتا ہے تو میں جاؤں گا بعد میں، اسلام پہلے لاؤں گا. صلوات بھیجے بر محمد لہذا عزیزو، وہ دین کے جو جذبات میں اختیار کیا جائے، وہ دین کے جو نسلی طور کے اوپر اختیار کیا جائے، اور وہ دین کے جو عقلی طور پر اختیار کیا جائے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو نسلی طور کے اوپر دین اختیار کیا جائے وہاں عبادت بھی تجارت ہوتی ہے، جو عقلی طور پر دین اختیار کیا جائے وہاں تجارت بھی عبادت ہوتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں لوگ اپنے آپ کو بموں سے باندھ کر کے اڑا کے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن عقلی دین اگر اختیار کرو گے تو بستر پہ مر کے بھی شہید ہو جاؤ گے. زمین آسمان کا فرق ہے. جب عقل سے دین کو سمجھ کے اپناؤ گے تو اس کی قدر بھی کرو گے، پھر جذبات سے اس کے اوپر عمل بھی کرو گے. آج کا ممبر کا تبرک یہی عزیزو، سب سے پہلے اس مولا کی کشتی نجات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور جتنا ہو سکے ان محافل کا، ان مجالس کا اہتمام بھی کریں اور ان میں بھرپور طریقے سے شریک بھی ہوتے جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تفکر ہوتا ہے، اور تفکر 70 سال کی بے تفکر عبادت سے بہتر عبادت ہے. تفکر وہ ہے کہ اس کے بعد اگر سجدہ کیا جاتا ہے تو اس سجدے کی عظمت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر دل کو، اس کے بعد اگر بارگاہ الہی میں انسان جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ کے جاتا ہے، کچھ مان کے جاتا ہے. لیکن بغیر تفکر کے نسلی دین اگر اختیار کیا جائے تو جب مرضی آتی ہے تب انسان سجدہ کرتا ہے، جب مرضی آتی ہے تب چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب ذہن میں یہ ہو کہ میں اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتا، میں وقت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، میں اپنی عمر کو نہیں روک سکتا، میں تو اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں مستجیر ہوں، میں ایک عبد ناچیز ہوں، میں نہ اپنی موت پہ اختیار رکھتا ہوں، نہ زندگی پہ اختیار رکھتا ہوں، نہ نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور میں نے کیا ہے؟ جب میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو خالق نے جب مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو عظیم تر اور عظیم ترین نعمتیں دے کر کے بھیجا ہے. ایسی نعمتیں کہ دنیا جن کا کوئی بدل بھی نہیں لا سکتی، جن کی کوئی قیمت بھی طے نہیں کر سکتی. انسان کی آنکھوں کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، کانوں کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، ذہن و فکر کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، دھڑکتے دل کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. تو جب انسان نے یہ تصور کر لیا تو اب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھوں تاکہ کچھ مل جائے، بلکہ ذہن میں یہ ہوگا کہ جس رب کریم نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. میں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دے دے، بلکہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ دیا ہے، اس کا شکریہ. صلوات بھیجے بر محمد.
لہذا بہت فرق ہو جاتا ہے عزیزو، بہت فرق ہو جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اللہ کا مشن ہے دین کو پوری کائنات پر غالب کر دینا. میرا مشن یہ ہے دین کو اپنے وجود پہ غالب کر دینا، دین کو اپنی فکر پہ غالب کر دینا، دین کو اپنی آنکھوں پہ غالب کر دینا، دین کو اپنے دماغ پر غالب کر دینا. اور جب میں خود اپنے اوپر دین کو غالب کر لوں گا تو وقت آئے گا کہ جب میرے گھر کے اوپر بھی دین کا بول بالا ہوگا، اور جب میرے گھر کے اوپر دین کا بول بالا ہوگا تو آہستہ آہستہ میرے معاشرے پر بھی دین کا بول بالا ہوگا. یہ ہے وہ عظیم جہاد، یہ ہے وہ عظیم تحریک جو تحریک محمدی سے ہمیں جوڑ دیتی ہے. اور جب یہ انداز ہوگا عزیزو تو پھر میں یہ کہتا ہوا کسی کمپنی میں شریک نہیں ہوگا کہ وہاں کے جو اصول ہیں وہ سارے کے سارے مجھے قبول ہیں. اگر وہ شراب کی تجارت کرتی ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی سا ملازم ہوں، نعوذ باللہ. وہ جاؤ یا جس جگہ پر میں ملازمت اختیار کروں، تجارت اختیار کروں تو میں رائج الوقت نظام کے مطابق چلنا چاہوں، پھر میرا یہ انداز نہیں ہوگا، بلکہ میرا انداز بھی حسینی ہوگا. حسینی انداز میں، حسینی دین میں اور یزیدی دین میں فرق یہ ہے کہ یزیدیت ہر ہوا کے ساتھ چلنے کا نام ہے اور دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. بلکہ الفاظ بدلوں، دین کو اپنی اغراض و مقاصد کے لیے قربان کر دینے کا نام یزیدیت ہے، اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام حسینیت ہے. تو جب میں یہ جذبہ لوں گا، جب اس انداز سے چلوں گا تو پھر میری عبادت میں تجارت کا رخ نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ انسان تجارت کر لے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر علویوں کی نماز اور ہوتی ہے، حسینیوں کی نماز اور ہوتی ہے، اور باقی نام لیوا اسلام کے جو ہوتے ہیں ان کی عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. علوی نماز کیا ہوتی ہے؟ مولا کائنات کا ارشاد ہے ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت اس لیے کی تاکہ کچھ کر کے کچھ حاصل ہو جائے. یہ تاجروں کی عبادت ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. وان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت العبید. ایک قوم ایسی ہے، گروہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. فرماتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے. وان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت العبید. مگر یہ قوم ایسی بھی ہے، مولا نے پتہ نہیں بتایا کہ وہ قوم کون سی ہے. میرے الفاظ ہیں، مولا کہنا چاہتے ہیں وہ میری قوم ہے، وہ میرے ماننے والے ہیں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ عطا پروردگار کا شکریہ ادا کر سکیں. لہذا جب یہ مزاج ہوگا تو بندہ رضوان الہی کا طالب ہوگا، بندہ مرضی الہی کا طالب ہوگا، بندہ خوشنودی رب کا طالب ہوگا. جب یہ انداز نہیں ہوگا تو حوروں کی لالچ میں لوگ اپنے آپ کو پھاڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب عقل نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. نہیں عزیزو، مولا کائنات نے اس وقت بھی اس فکر کا مقابلہ کیا تھا جو خوارج کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی کہ جو معمولی باتوں کے اوپر، نظریے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا خون کر رہے تھے اور ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات تھے، ان کے پیٹ پیٹ سے جال لگے تھے روزے رکھ رکھ کے، ان کی تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا. یہ موضوع یہ گفتگو آپ سمجھنا ضروری ہے. ان کی تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ سننے والا کھڑا ہو کے سننے لگ جاتا تھا، آگے نہیں بڑھ پاتا تھا. ایسی تلاوت کرنے والے، ایسی عبادت کرنے والے، ایسے سجدوں پہ نشان رکھنے والے، اور کھڑے ہو گئے کس کے خلاف؟ وقت کے امیر کے خلاف، کھڑے ہو گئے وقت کے خلیفہ کے خلاف، کھڑے ہو گئے وقت کے امام کے خلاف. پوری توجہ چاہتا ہوں. جب کھڑے ہو گئے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد میں آ کر کے آپ کے خطبے میں خلل ڈالتے تھے، مسجد میں آ کر کے آپ سے عجیب و غریب قسم کے دوران خطبہ سوالات کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، توہین کرتے تھے. اور جب آپ کے چاہنے والوں نے روکنا چاہا تو یہ تھا اسلام کا پیغام حریت، یہ تھا حقیقی دین کہ مولا نے فرمایا نہ تو ان کا مسجد میں آنا بند ہوگا،
نہ ان کا بیت المال سے وظیفہ بند ہوگا. یہ مسجد میں آنے کی بھی اجازت ہے, بیت المال کا وظیفہ بھی ملتا رہے گا, اور مسجد میں آ کر کے جو پوچھتے ہیں پوچھتے رہیں, جو ڈسٹرب کرتے ہیں خلل پیدا کرتے ہیں کرتے رہیں, اس پر پابندی نہیں ہوگی. لیکن سنو, یاد رکھنا, جب تک تمہاری تمام تر زیادتیوں کا محور علی ابن ابی طالب کی ذات ہے تمہیں آزادی حاصل رہے گی. لیکن اگر تم نے بندگان خدا کے لیے مسئلے پیدا کرنے شروع کر دیے, اگر تم نے اللہ کے بندوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنی شروع کر دی, اگر تم نے ملک کے اندر ناامنی پیدا کر دی, عدم تحفظ پیدا کر دیا, آج کے الفاظ میں کہوں کہیں تم نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا, تو پھر یاد رکھنا یہ ہاتھ بھی وہی ہے, یہ ذوالفقار بھی وہی ہے. اور پھر یہی ہوا, حیدری ذوالفقار چلی اور خوارج کو تحقیق کر دیا. اور اس کے پہلے جو آپ نے ابن عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ, تو ابن عباس بجائے سمجھانے کے خود سمجھ کر کے آ گئے, آ کے مولا کے سامنے ان کے قصیدے پڑھنے لگ گئے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں, جن کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, پوری توجہ چاہتا ہوں, جن کا عالم یہ ہے. اب آپ نے پہچانا کہ اسلام جو نسلی ہو, اسلام جو فکروں سے دور ہو, اسلام جو عقل کی بنیاد پر نہ ہو, اس کی یہ شکل بنتی ہے, شکل نہیں بنتی, کارٹون بن جاتا ہے. اور پھر میرے مولا نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں سے کہا کہ جو ظاہری طور کے اوپر لوگ اپنے آپ کو دین کے لباس میں ڈھال لیتے ہیں, ان کے خلاف کاروائی کرنا, ہر کس و ناقص کی بات بس میں نہیں ہوتا. سب یہی کہتے ہیں ارے ان سے کیسے الجھیں, یہ تو نمازی ہیں, یہ تو روزے دار ہیں, یہ تو مجاہد ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, ان کی خوشبوئیں دیکھو, ان کا عطر دیکھو, ان کا لباس دیکھو, یہ سب چکرا جائیں گے. میرے مولا نے فرمایا یہ حقیقی دین کے وارث علی ابن ابی طالب کی ہمت ہے کہ یہ بھی اگر فکری انحراف رکھتے ہیں, توبہ نہیں کرتے, تو یہ ذوالفقار چلے گی اور ان کا خاتمہ کرے گی. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اور کیا آپ نے تو عزیزو, یہ ہے اسلام کا بنیادی ترین اصول کہ جو ماننا ہے عقل کی روشنی میں مانو, فکر کی روشنی میں مانو, دلیل کی بنیاد پر مانو. اور جب دلیل کی بنیاد پر مان لو تو پھر تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ میدان عمل میں بھرپور جذبات کے ساتھ کود پڑو. لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں شاید کسی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ دشمن ہمیں بھی اپنے لیے خطرہ سمجھے. ہمارے اندر بھی اتنا حسینی جذبہ پیدا ہو جائے کہ دشمن ہمیں بھی خطرہ سمجھے. بھائی ان دشمنوں کا دشمن ہونا بہتر ہے, دوست ہونا بہتر نہیں ہے, ان کا حامی ہونا بہتر نہیں ہے. کمال یہی ہے کہ ابلیس دشمنی کرے, توجہ, کمال یہی ہے کہ ابلیس دشمنی کرے. اور یقیناً وہ مومنین قابل مبارکباد ہیں کہ جن کے ایمان کے اندر وہ طاقت ہے کہ دشمن انہیں اپنا خطرہ سمجھ رہا ہے. میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل کوشش اس کی ایمان چھیننے کی ہے. جن کا ایمان نہیں چھینتا ان سے جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے, جن کا ایمان نہیں بکتا انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بار صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اور یہ فکر آج سے نہیں ہے بلکہ اسلاف سے لے کر کے آئے ہیں. یہ فکر اسلاف سے چلی آ رہی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں, کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں, وہ صنم لاتے تھے مسجد میں, یہ بم لاتے. کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں, وہ صنم لاتے تھے مسجد میں, یہ بم لاتے ہیں. مطلب یہ ہے عزیزوں کہ اگر فکری بنیادوں کے اوپر کسی نے دین کو قبول نہیں کیا ہے تو وہ کل کا خوارج ہوگا, آج کا دہشت گرد ہوگا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزو, آج کا پیغام میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آج کا پیغام آپ حضرات تک پہنچ گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کا دین اور اللہ کا مشن یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ہر نظام پر غالب آئے, تو آج سے میں اپنا مشن یہی بنا لوں کہ مجھے اللہ کے نظام کو سب سے پہلے خود اپنے اوپر غالب کرنا ہے,
मुसीबत और परेशानी यही होती है कि इंसान सबसे पहले कानून को दूसरे पर नाफिज करना चाहता है। बाप दीन को औलाद पर नाफिज करना चाहता है, शौहर दीन को बीवी पर नाफिज करना चाहता है, और उल्टा बीवी दीन को शौहर पर नाफिज करना चाहती है। हर एक चाहता क्या है, दूसरा सुधर जाए, नतीजे में कोई भी नहीं सुधरता। हर एक यही चाहता है कि दूसरा बिल्कुल पक्का मोमिन हो जाए, दूसरा बेहतरीन हो जाए, मगर खुद कोई बेहतरीन नहीं हो